अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं फैसल हकीम। और आज हमारा मौजू इंतहाई अहम है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें मुतहर्रिक हैं, पाकिस्तान का ये मुकदमा है। लेकिन अब आलमी सतह पर भी ये मुकदमा लड़ा जाने लगा है। बहुत ही अहम एक रिपोर्ट है, एक फोरम है जहां ये बात हुई है। इसके साथ साथ आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है। पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस अदारे हैं, हमारी जो डिजिटल जो एक्सपर्ट्स हैं, वो मुसलसल ये कहते आए थे, उनकी ये खबर थी कि बीएलए के जो अकाउंट्स हैं, पाकिस्तान के जो दुश्मन अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पर, एक्स पर, वो बहुत मारूफ लोगों के जो इंसानी हकूक की तंजीमों के नाम पर भी एक्टिव हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के भेस में भी हैं, वो भारत से ऑपरेट हो रहे हैं, बैरून मुल्क से हो रहे हैं। वो खुद नहीं कर रहे, वो किसी के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। उसका सबूत खुद एक्स जो प्लेटफॉर्म है उसने ये दे दिया है। उसकी एक ताज़ा तरीन अपडेट जब हुई है जो ऐप की, उसने ये राज खोला है। ये सब क्या है, इस पे हम बात करते हैं। फैसल हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। ये रिपोर्ट क्या है, ये हुआ क्या है, जो एक फोरम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें, इसकी तफसीलात ज़रा उससे नाजरीन को आगाह करें। देखें, जब से अफगान अबूरी हुकूमत आई है पाकिस्तान, तो ये शोर मचाता आया है कि अलाइड फोर्सेस का छोड़ा हुआ असला और दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहें दोनों अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। लेकिन जो आलमी बरादरी थी पहले, उसकी तरफ से उस तरह की ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये खदशात शदीद तरीन होते गए हैं और बढ़ते गए हैं, तो अब आलमी बरादरी ने इस तरफ तवज्जो दी है। और अभी जो हालिया एक SCO की रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो कॉन्फ्रेंस हुई है ताशकंद में, उसमें बैनुल-अक़वामी जो तंजीमें थी जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जो गैर कानूनी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ काम करती है, चाहे वो इंटरपोल है, चाहे वो UN के मुख्तलिफ ज़ैली इदारे हैं और यूरोपीय सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ा इदारे हैं, तंजीमें हैं, उन्होंने उसमें शिरकत की है। और उसमें जो SCO रीजनल जो एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है उसके सरबराह हैं, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है वो बड़ी चशमकुशा ब्रीफिंग है। और उसमें उन्होंने वो इंकशाफात किए हैं। शायद पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तान के अलावा इतने बड़े प्लेटफार्म पर इस मसले को उठाया गया। उन्होंने कहा जी कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो पूरी तरह उनको महफूज पनाहगाहें हासिल है और वो मुतहरिक है अफगानिस्तान में, और ये ख़तरा जो है वो पूरे खित्ते के लिए बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने जो खदशा ज़ाहिर किया वो उन्होंने किया कि अब जो तश्कीलात, जिन्हें वो अपनी ज़ुबान में कहते हैं टेररिस्ट जो हैं, वो जो होंगी और उनकी एंट्री जो होगी वो सेंट्रल एशियाई रियासतों से होगी। और सेंट्रल एशियाई रियासतों में एंट्री का मतलब ये है कि यूरोप ज़्यादा दूर नहीं है, दुनिया के दीगर ममालिक ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये ख़तरा बढ़ता जा रहा है और उसके ख़िलाफ़ जो है वो आलमी बरादरी को और इन तंजीमों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इससे पहले अगर आप देखें तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा गया था कि महफूज पनाहगाहें भी मौजूद हैं और असलहे तक रसाई भी मौजूद है। उसमें TTP के हवाले से कहा गया कि 6000 दहशतगर्द हैं, BLA के लगभग 3000 के करीब दहशतगर्द हैं, दीगर तंजीमों के भी। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि किन किन इलाकों में, पख्तिया है, हेरात है, या कहाँ कहाँ पे इनके जो तरबीती मराकज़ हैं वो भी मौजूद है, जिनको TTP ऑपरेट कर रही है, और उसके साथ कहीं BLA और कहीं दीगर तंजीमें जो हैं वो इश्तराक से दर्जन भर से ज्यादा दहशतगर्द जो आलमी तंजीमें हैं और मुख्तलिफ ममालिक में ऑपरेट कर रही हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, उन सब के ठिकाने, नेटवर्क्स वहां मौजूद हैं। और ये आलमी तशवीश खुल के जाहिर हुई है। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी तशवीश वाली बात है वो ये है कि रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जो अफगान अबूरी हुकूमत के मुख्तलिफ एहलकार कह लें या नुमाइंदे कह लें, उनके जो लोग हैं और रा के या तरबियत याफ्ता लोग या रा से लिंक्ड, जी, रा के तरबियत याफ्ता या रा से लिंक्ड जो भी लोग हैं, वो तरबियत भी फराहम कर रहे हैं, वो फाइनेंसिस भी फराहम कर रहे हैं, और वो सारी की सारी जो आप ये कह सकते हैं रहनुमाई है, गाइडेंस है कि किस तरह, किसको हदफ कैसे, क्यों और कहाँ बनाना है, ये सारा कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत जो है वो इस सारे अमल से जो है वो कोई पहलोतई कर रही है। पाकिस्तान कह चुका, अब आलमी बरादरी, आपको पता है गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के अलावा दीगर जो यूरोपीय ममालिक थे उन्होंने ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में भी उठा चुके हैं कि अफगानिस्तान की तरफ तवज्जो देनी होगी। अगर अफगानिस्तान को इस हाल में छोड़ा गया तो ना सिर्फ पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, बल्कि पूरे खित्ते और पूरी दुनिया के लिए ख़तरात बढ़ते जाएंगे। और ये
اب دنیا کو ادراک ہونے لگا ہے کہ نہ تو افغانستان کو چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان کو ان حالات میں تنہا چھوڑا جا سکتا ہے. پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پاکستان کے موقف کی تائید کریں گے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشش کریں گے، تو تب ہی دنیا کو اور اس خطے کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے، ترقی خوشحالی اس کے. اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ 20 اور 21 نومبر کل پرسوں کی بات ہے، یہ اجلاس اہم ہوا ہے اور اس میں جو آپ نے بتایا کہ شرکا ہیں یورپی یونین کے جو وہاں ان کی نمائندگی ہے اور ممالک ہیں اور وہ میٹر کرتے ہیں تو جس اس اجلاس کے حوالے سے. تو ناظرین یہ ایک پہلو ہے جس میں افغانستان کا جو کردار ہے اور ٹی ٹی پی کا اور پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں اب یہ پورا ایک گٹھ جوڑ ہے. اس میں انڈیا کا نام اس طرح تو نہیں آیا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگلے مرحلے میں جا کے یہ بھی آ جائے گا کہ جو یہ دہشت گرد تنظیموں کو افغانستان میں سپورٹ حاصل ہے اس میں بھارت کی سرپرستی بھی موجود ہے. بھارت کا جو یہ ہاتھ ہے یہ بھی بے نقاب ہوا ہے کھل کے. یہ بہت ہی اہم جو ایکس کی رپورٹ ہے فیصل صاحب، اور اس میں مارنگ بلوچ ہے بی ایل اے کے وہ اکاؤنٹس ہیں جو انسانی حقوق کی تنظیموں کے حوالے سے وہ بڑے معروف ہیں. آپریٹ وہ بھارت سے ہو رہے ہیں، جب بھارت سے ہو رہے ہیں تو راک آپریٹ کر رہا ہے. اس میں تو کوئی آپ 2+2 جب 4 کرتے ہیں تو کھل کے چیزیں اور واضح ہو جاتی ہیں. پھر جو لوگ جیلوں میں ہیں اور ان کے اکاؤنٹس بھی پاکستان میں ایکس کے یا سوشل میڈیا آپریٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی پھر اب آپ کو کھل کے پتہ چل رہا ہے کہ بھارت سے. یہ تو ایک خدائی مدد ہو گئی کہ ایکس والوں نے یہ انفارمیشن اوپن کر دی اور ہمیں اب پتہ چل گیا کہ واہ یہ تو نئی دلی سے ہو رہا ہے، یہ ہندوستان کے کس حصے سے یا غیر ملک افریقہ کے ممالک سے بھی. تو یہ کیسے دیکھتے ہیں اس رپورٹ کو؟ دیکھیں پاکستان تو شروع دن سے کہتا آ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ دونوں طریقوں سے دہشت گردی میں ملوث ہے اور اس کی جو سرحدی تنازعات ہے ہمسایہ ممالک میں وہ اس طرح کے واقعات کراتا ہے، لیکن دنیا اہمیت نہیں دے رہی تھی. پھر یوں ہوا کہ اس سارے عمل سے پہلے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ کو کینیڈا میں دہشت گردی یاد ہے، وہاں پہ راک ایجنٹ پکڑے گئے، پھر اس کے بعد آسٹریلیا آیا، پھر اس کے بعد امریکہ میں اور برطانیہ میں. یعنی یہ وہ ممالک ہیں جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں. پاکستان کی آواز نہیں سنی گئی، جب یہاں پہ ہوا تو پھر آواز سنی گئی کہ ہاں واقعی جو راہ ہے جو بھارت ہے وہ بین الاقوامی دہشت گردی میں ملوث ہے اور اس کے باقاعدہ کارندے پکڑے گئے، جو نمائندے تھے جو دہشت گردی میں ملوث تھے وہ پکڑے گئے. پھر دنیا نے اس طرف توجہ دینی شروع کی اور پاکستان کی بات کو وزن ملنا شروع ہوا. یہی وجہ تھی کہ پاکستان کا بیانیہ بھی ایکسیپٹ کیا گیا بین الاقوامی سطح پر. اب جہاں تک بات ہے کہ ابھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ افغانستان سے فائنانسنگ بھی کر رہا ہے، ٹریننگ بھی کر رہا ہے، وہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے وہ بھی بھارت کر رہا ہے. اس میں ڈیجیٹل اکاؤنٹس جو ہے وہ وی پی این کے ذریعے چلائے جاتے ہیں اور یہ وی پی این جو ہے وہ اصل میں جہاں سے یہ آپریٹ کیے جاتے ہیں اس لوکیشن کو، اس آئی پی ایڈریس کو چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کئی دفعہ اس نام کو بھی چھپانے کے لیے جو ہے وہ فرضی ناموں سے اکاؤنٹس بنا کر چاہے وہ ٹویٹ ہے کیے جاتے ہیں، چاہے وہ فیس بک پہ ہے یا انسٹا یا جہاں پہ بھی وہ اپنے مطلوبہ ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کیے جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں. یہ زیادہ فیک نیوز کو پروموٹ کرتے ہیں اور کردار کشی کے لیے کرتے ہیں. پاکستان کا جو امیج ہے پوری دنیا میں اس کو خراب کرنے کی اس میں کوشش ہے. چونکہ انسانی حقوق اور یہ مسنگ پرسن کا جو ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے تو اب تانے بانے مل گیا نا کہ یہ آپریٹ کہاں سے ہو رہے ہیں، جو انفارمیشن وہاں سے آ رہی ہے. تو یہ جو ایک اوپن نیس ہے سوشل میڈیا پہ یہ کتنی ضروری ہے؟ ڈینجرس بھی ہے کہ آپ کی کسی کی پرائیویسی بھی نہیں کہ وہ، لیکن اس میں کہ اکاؤنٹ آپریٹ کہاں سے ہو رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں اب ایکس پلیٹ فارم ہے یا سوشل میڈیا کے جو دیگر پلیٹ فارم ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا اور پاکستان کی جو ریاست ہے یا باقی بھی ممالک ہیں ان کے جو قوانین کے تحت ان کو آنا ہوگا. تو اب یہ اس کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب نیکسٹ جو اگلا مرحلہ ہے وہ ان اکاؤنٹس کے خلاف ریاست پاکستان وہ ایکشن لے گی؟ اور اس میں کیا کہیں بانی پی ٹی آئی کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے یا پی ٹی آئی کے جو آفیشل وہ بھی زمرے میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں سے پاکستان کے خلاف ٹویٹس ہو رہی ہیں چاہے وہ کسی کا بھی اکاؤنٹ ہے بلا تفریق جو ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور حکومت پاکستان کو ایکشن بھی لینا چاہیے اور لے گی بھی. آپ کو پتہ ہے گزشتہ چند ماہ سے حکومت اس حوالے سے کافی سنجیدہ نظر آتی ہے اور کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. جہاں تک بات ہے کہ ایکس جو ہے وہ ایکشن لیتا ہے یا نہیں، ایکس نے بھی ہزاروں کی تعداد میں جو اکاؤنٹس ہیں وہ سسپینڈ کیے ہیں اور ختم کیے ہیں اور وہ ہر 3 ماہ بعد یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی جانب سے وہ سارا
چیک ہوتا ہے تو پاکستان کی طرف سے بھی جو رپورٹ ہوگا اس کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی، اور اس میں پاکستان کے مفاد کو ظاہر ہے مد نظر رکھا جائے گا۔ جو پاکستان کے خلاف ٹویٹس کیے جا رہے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے، جو پراپوگنڈا کے لیے کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے پاکستان ضرور کارروائی کرے گا۔ اس میں کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی عام آدمی ہے، یا کوئی کسی انٹیلیجنس ادارے کا کارکن ہے یا رکن ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کو ناکام کیسے بنانا ہے، اور حکومت اس حوالے سے تگڑے ایکشن لے گی۔ جی ناظرین، فیصل حکیم جیسے بتا رہے تھے کہ حکومت تگڑے ایکشن لے گی، بالکل فیصل حکیم ایکس پہ اگر کوئی اپنا اکاؤنٹ چلاتے ہیں تو فیصل حکیم کے نام سے ہونا چاہیے۔ احمد منصور اس کا جو اکاؤنٹ ہے اس کی شناخت بھی اپنی ہی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ گمراہ کریں اور کسی انجان نام سے یا کوئی پراکسی کے طور پہ آپ وہاں پہ آپ کی پریزنس ہو۔ تو یہ جو کلیئرٹی ہے، یہ شفافیت ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ انشور نہ صرف جو یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے کرنی ہے، بلکہ یہ حکومت وقت جو ہر ریاست ہے اس کا یہ حق ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان وہ حق استعمال اب کرنے جا رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔